ذرا رک جائیں، ویڈیو آگے نہ کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ جو آسمان پر چمکتا ہوا چاند ہے، یہ صرف چاند نہیں، یہ رجب کا اعلان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے خود حرمت والا قرار دیا ہے۔ وہ وقت ہے جب گناہوں کی زنجیریں کمزور پڑ جاتی ہیں اور دعاؤں کو وہ طاقت ملتی ہے جو پورا مقدر بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کو پہچان لے تو سال بھر کی محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ماہ رجب المرجب کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے میں جتنا زیادہ ذکر الہی کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر و اذکار اور عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اس مہینے میں مسلسل کرتے رہتے۔ رجب ایک خاموش تیاری کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بابرکت مہینے میں دعائیں فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ماہ رجب المرجب میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگی، رحمتیں مانگی، کامیابیاں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے التجائیں کریں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ بس اللہ کے حضور رکھ دیں اور پھر تیار رہیں، اس مقصد کو پورا ہوتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی 2، 3 اور 4 تاریخ کا عمل شیئر کروں گی، وظیفہ شیئر کروں گی۔ نہایت آسان یہ عمل ہے، نہایت آسان یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں ان کا مقدر بن جائیں گی، پریشانیاں مسائل ختم ہو جائیں گی، تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانے عطا کرے گا اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ عمل کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آپ نے ماہ رجب المرجب کی 2، 3 اور 4 تاریخ یعنی سوموار، منگل اور بدھ کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، چاہے 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپیہ صدقہ کر دیں، یا اپنے گھر سے کوئی بھی چیز اٹھا کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، جیسے گندم ہو گئے، چاول ہو گئے، آٹا ہو گیا، باجرہ ہو گیا، کچھ بھی لے کر اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں اور رب تعالیٰ کے حضور آپ کے حق میں دعائیں کر سکیں۔ اس لیے صدقہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، روک کر رکھتا ہے، مصیبتوں کو روک کر رکھتا ہے اور جتنی بھی آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں انہیں ختم کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ماہ رجب المرجب کی 2، 3 اور 4 تاریخ یعنی سوموار، منگل اور بدھ کے دن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے اور آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں پھر 100 مرتبہ ہی اللہ اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ یہ کوئی عام لفظ نہیں یا کوئی عام ذکر نہیں، یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو دھیان اور توجہ سے کیجیے گا اور اپنے مقصد کو اپنے
ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ کا بھی ورد کر لیں، پھر 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک جب ہم کسی بھی وظیفے کے اول آخر پڑھیں یا کسی دعا کے اول آخر پڑھیں تو اول اور آخر میں درود پاک کی رحمتیں اور برکتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب اول آخر میں برکتیں اور رحمتیں ہوں تو درمیان میں جو دعا ہوتی ہے وہ سیدھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری وہ دعا فوراً پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ ان دعاؤں پر کن کی مہریں ضرور لگاتا ہے، کیونکہ اس دعا کو مانگنے سے پہلے اور مانگنے کے بعد ہم نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ درود پاک کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ درود پاک ہمیشہ پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو رب تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنے خزانے عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، محتاجیاں، تنگ دستیاں، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے قرض اتر جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بھی دعا مانگیں یا جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک بہت ضروری ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور رو کر دعا کرنی ہے، مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ماہ رجب میں برکتیں مانگا کرتے تھے، ہم بھی انہی کے امتی ہیں، مولا رجب اور شعبان المعظم کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ جب آپ نے اللہ سے برکتیں مانگنی ہیں تو برکتوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، رزق، دولت، کامیابی، خوشیاں، عروج، ترقیاں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت سے برکتیں مانگیں گے تو گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، غربتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور رب تعالیٰ پھر آپ کو ہر خوشی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا یہ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان نوافلوں کو، ان تسبیحات کو اسی ترتیب سے پڑھیں اور وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، 10 رجب المرجب سے پہلے خوشخبریاں ان کے قدموں میں ہوں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ پورا سال آپ خوشیوں کے حقدار بن سکیں اور محرومیوں سے محفوظ رہ سکیں۔